وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابغض عليا فقد ابغضني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر من كنت مولاه فعلي مولاه. ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی. سونا علی بہادر شیر خدا، سونا علی بہادر شیر خدا، جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ. سونا علی بہادر رب دا ولی، علی رب دا ولی نالے شیر جلی. ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی. بات سنن والی ہے. اے چاروں میرے نبی دے بیلی، اے چاروں میرے نبی دے بیلی، پھل گلاب جوانگ چبیلی. جڑا مندا نہیں اینا چارانو، جڑا مندا نہیں اینا چارانو، شالا پٹدا پھرے او گلی گلی. صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی. حضرات ذی وقار، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تھے. عزیز سامعین محترم، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے پورے گراں دے اندر اج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میرے پیغمبر دے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت اسد اللہ، اللہ دا شیر علی المرتضیٰ دے بارے دے اندر انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. آپ دی فضیلت، آپ دی منقبت انشاءاللہ اس دے بارے دے اندر گفتگو ہوئے گی. اور جڑے احباب اے سمجھ دینے کہ حضرت علی دی شان، حضرت علی المرتضیٰ دا مقام اس وجہ تو زیادہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ دے اندر پیدا ہوئے نے. یہ دی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. تو تمام احباب وقت دن المسجد دے اندر تشریف لے آؤ. جس طرح کے تمام احباب نو علم ہے کہ خواتین واسطے بھی علیحدہ انتظام موجود ہوں ہے، تو انشاءاللہ آج بھی خواتین واسطے بھی پردے دا انتظام موجود ہے، اور انشاءاللہ تمام اہل اسلام واسطے کھانے دا انتظام بھی موجود ہے. آؤ اللہ اور اس کے رسول دا فرمان سنو.
حضرت علی المرتضیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ پہلی تو بات ہے کہ گوڈے چھڈ کے بہنا، گوڈے نہیں پھڑ کے بہنا۔ دوسری بات ہے کہ دیوار نال ٹیک نہیں لا کے بہنا، اگے ہو کے بہنا۔ یہ جمعے دے آداب کے خلاف ہے۔ اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، اگے ہو، تھوڑے اور اگے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کی عمارت کا ایسا ستون ہے، اگر اس ستون کو نکال دیا جائے تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ تمام اصحاب نبی اسلام کی مضبوط دیواریں ہیں، مضبوط قلعے ہیں۔ یہ جمعے کا آج انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ میرے چند دوستوں نے کہا تھا کہ آج شان صحابہ پہ تذکرہ کریں، تو پھر اس وجہ سے شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ موقع ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علی آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ کون؟ علی المرتضیٰ، جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، کہ جس شخص نے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میں محمد کے ساتھ محبت کی۔ علی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا، جس نے علی کے ساتھ دشمنی رکھی، اس نے میں محمد کے ساتھ بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی کو نا یمن کا امیر بنا کے بیچتے ہیں۔ وہاں پہ مال کو تقسیم کرتے ہوئے علی المرتضیٰ تھے، کچھ صحابہ بحث کرنے لگے، کچھ تھوڑا سا ہلکا کوئی جھگڑا ہوا، واپس سے پہنچے تو صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے جا کے شکایت کی کہ اے آقا، علی سے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، اور صحابہ علی المرتضیٰ سے ناراض ہوئے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ جب میرے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو میرے پیغمبر کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے، آپ نے سختی سے فرمایا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھیے علی کے ساتھ میرے پیغمبر کو کتنی محبت ہے، علی کے ساتھ میرے پیغمبر کو کتنا پیار ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور فوراً خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من آذا علی فقد آذانی۔ یاد رکھیے کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے میرے پیغمبر کے ساتھ محبت۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ میرے صحابہ
یاد رکھیے کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی ہے دوست۔ مولا کا معنی ہے دوست، اور ولی اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ گمراہ لوگ یہاں پہ اس کا معنی لیتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے۔ جس کا میں مشکل کشا ہوں اس کا علی بھی مشکل کشا ہے۔ حالانکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ فرمایا جس کا علی دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ علی سے دشمنی نہ رکھیے، علی سے بغض نہ رکھیے، محبت رکھیے، پیار رکھیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناراض ہو گئے، یا صحابہ کے ساتھ علی ناراض ہو گئے، آپس میں ان کی دشمنیاں ہو گئی، آپس میں اہل بیت کا تعلق صحابہ کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن دیکھیے صحابہ کو علی کے ساتھ کتنی محبت ہے، صحابہ کو علی کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ غور فرمائیے، توجہ فرمانا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی کو ملے اور فرمانے لگے بخی بخی یا علی، اے علی مبارک ہو، مبارک ہو، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے وہ اعلان کر دیا ہے جو آج تک کسی کے لیے یہ اعلان نہیں کیا، اور تو میرے پیغمبر کا محبوب بن گیا ہے، تو میرے پیغمبر کا دوست بن گیا ہے، اور جس کا دوست علی بن جائے، جس کا دوست محمد بن جائے، مجھے اب بتائیں کہ اس کے اور کیا کہتے ہیں؟ اس کی شان کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اس کی شان کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ کون علی؟ اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے۔ اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی تیرا علی ہے، یہ سب کا علی رب کا علی سب کا علی ہے۔ اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہا ہے مرتضیٰ، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے، یہ میرا علی تیرا علی ہے، یہ رب کا علی سب کا علی رب کا ولی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھا اس نے میں محمد کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھا۔ علی کی شان بیان کرنا، علی کا مقام بیان کرنا، یہ باعث برکت ہے۔
اگر ہم ابو بکر کا شان بیان کر سکتے ہیں، اگر ہم عمر کا شان بیان کرتے ہیں، اگر حسن و حسین کا شان اور عظمت بیان کرتے ہیں، تو ہم علی کا شان کیوں نہ بیان کریں کہ جو میرے پیغمبر کا دوست بھی ہے، میرے پیغمبر کا محبوب بھی ہے، اور رب کا ولی بھی ہے، اور رب کا شیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ غور فرمانا، توجہ فرمانا، کون علی؟ آج کی اس مختصر وقت میں نا انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ خیالات اور بہت زیادہ تاثرات جو ہیں عقائد، انشاءاللہ ان کو کوشش کریں گے کہ کھول لیں اور آپ کو حقیقت کا پتہ چلے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام لشکر کو لے کے غزوہ تبوک پہ پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو پیچھے مدینے میں چھوڑ دیا اور فرمایا علی تم مدینے میں رہو، جہاد پہ مت جاؤ، آپ مدینے پہ رہو گے تو وہی مقام، وہی عظمت، وہی شان ہوگی جو جہاد والوں کی ہوگی، آپ یہاں پہ مدینے میں رک جائیے۔ غور فرمانا، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ مدینے میں رک گئے اور کچھ منافقین تھے جو جہاد پہ نہ گئے، جان بوجھ کے لوگوں نے باتیں شروع کر دی، تان شروع کر دیا کہ اگر ہم نہیں گئے تو علی بھی تو نہیں نہ گیا، ہم نہیں گئے تو کیا ہوا، علی بھی تو نہیں نہ گئے، کون سا اتنا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ جب علی نے یہ باتیں سنی، لوگوں کی یہ باتیں سنی، طعن و تشنیع سنی، علی سے برداشت نہ ہوا، علی رکے نہیں، علی نے فوراً گھوڑے پہ بیٹھے اور نکل پڑے میرے پیغمبر کے پاس، غزوہ تبوک پہ پہنچے اور علی جا کے میرے پیغمبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ آقا نے جب دیکھا کہ علی میں نے تو تیری ڈیوٹی وہاں پہ لگائی تھی، آپ یہاں پہ کیسے؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول، لوگ وہاں پہ مجھے طعن و تشنیع کر رہے تھے، میرے بارے میں چہن گوئیاں کر رہے تھے کہ علی بھی نہیں گیا، ہم بھی نہیں گئے تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے، میں بھی منافق ہو گیا ہوں، میں نہیں رکوں گا، میں تو پیغمبر کے پاس دوڑ آیا۔ توجہ فرمانا، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تو نہیں چاہتا کہ تیرا مقام، میں تو تجھے وہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا، اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، اپنا نائب مقرر کر کے آیا تھا، اور تو میرے لیے ایسے ہے، توجہ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے، میرے لیے ایسے ہی ہے، تو میرا نائب ہے، میرا نائب ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے لا نبی بعدی۔ اے علی یاد رکھنا، تو میرا نائب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو میرا نائب ہے، نبی میرے بعد نہیں ہے۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ نا غور فرمانا، آپ نے باتیں سنی ہوگی، کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، شور ڈالتے ہیں اور فرقہ وریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کی نفرت
لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے ساتھ جو دشمنی رکھے گا، علی کے ساتھ جو بغض رکھے گا وہ مومن نہیں ہے. حقیقت ہے کہ وہ مومن نہیں. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، جس کے دل میں علی کا پیار نہیں، وہ مومن نہیں. یہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، کون کون امیر معاویہ، سب کہتے ہو رضی اللہ. کیا آپ کے دل کے اندر امیر معاویہ کی محبت نہیں؟ سب کہتے رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی المرتضیٰ کے ساتھ امیر معاویہ نے جنگ جمل کی لڑائی ہو گئی. جب علی کے ساتھ امیر معاویہ لڑ پڑے، نفرت پیدا ہوئی، بغض پیدا ہوا. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کے ساتھ بغض رکھے، جو علی کے ساتھ لڑائی رکھ کرے، وہ مومن نہیں ہے. یہ بے ایمان صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے، یہ کالے سینوں والے، یہ کالے دلوں والے، یہ کالے کپڑوں والے، یہ گھوڑے کی پوجا کرنے والے، گھوڑے کو اپنا معبود سمجھنے والے، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علی اور معاویہ آپس میں لڑ پڑے. اللہ اکبر. یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں جلیل القدر صحابی. ایک وہ ہے کہ جس کی بہن نبی کی بیوی ہے، امیر معاویہ. ایک وہ ہے کہ نبی کی بیٹی اس کی بیوی ہے، علی المرتضیٰ. دونوں ہی شان والے، دونوں ہی مقام والے، دونوں ہی عظمت والے. آپس میں اختلاف ہو گیا. آپس میں اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا، اس وجہ سے اختلاف ہوا اور آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم علی کو یا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی شروع کر دیں؟ بھائی کس انسان نے تجھے اتھارٹی دی ہے کہ تو کھڑا ہو جائے اور نبی کے ایمان، نبی کے صحابہ کے ایمان کو چیک کرے؟ میرے پاس کون سی اتھارٹی؟ آج کا بدترین کالے دل والا کھڑا ہو جائے اور نبی کے صحابہ ان کا ایمان چیک کرنا شروع کر دے؟ تیرے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ لیٹر ہے بھائی. اتھارٹی میرے رب کائنات کے پاس ہے، جس نے ایمان کو چیک کیا، میرے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو چیک کیا. اور پھر میں رب سے پوچھتا ہوں، اے میرے خدایا، تو نے صحابہ کے ایمان کو چیک کیا تھا، اے میرے رب کائنات ابو بکر کے ایمان کو چیک کیا، اے رب کائنات عمر کے ایمان کو چیک کیا، عثمان کے ایمان کو چیک کیا، امیر معاویہ کے ایمان کو پرکھا. اے میرے رب کائنات مجھے بتلا. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کو کیسا پایا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. میں نے ان کا امتحان دیا تھا، میں نے ان کا امتحان لیا، میں نے ان کے ایمان کو چیک کیا تھا. اللہ پھر کیسا پایا؟ قلوبہم للتقوی. فرمایا کہ میں نے ان کو ایمان کو چیک کیا تھا. یہ تو سارے کامیاب، یہ تو سارے کامیاب اللہ نے چیک کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کامیاب ہے. یہ کالے دل والا، کالے سینے والا آج کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اللہ اکبر. ادھر توجہ فرما. حضرت موسیٰ
یہ بھی نبی، توجہ ہے نا، توجہ ہے، حضرت موسیٰ یہ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی. سبحان اللہ. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئے تو مجھے بتانا، اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً آپ کو سمجھ آئی. اللہ. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے، کچھ دیر کے لیے وہاں پہ ٹھہرے. جب واپس آئے تو موسیٰ کی قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنایا اور شرک شروع کر دیا. اب پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون کو. جب موسیٰ واپس آئے دیکھا، توجہ فرمانا، مجھے بتائیے گا، جب موسیٰ واپس پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلالی طبیعت کے تھے، جب واپس پہنچے نا تو دیکھا میری قوم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے، میری قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. حضرت موسیٰ انہوں نے حضرت ہارون کو پکڑا اور جھگڑا شروع کر دیا. اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے ہارون، میں تجھے کس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ قوم کو سمجھانا، قوم کو بتلانا، لیکن تو نے کیا کروایا؟ یہ بچڑے کو معبود بنوانا شروع کر دیا. یہاں پہ سمجھیے گا بات کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ آپس میں جھگڑ پڑے. موسیٰ کون جھگڑ پڑے؟ موسیٰ اور ہارون. یہ آپس میں جھگڑ پڑے، اور کتنا جھگڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ اپنے بھائی ہارون کے سر کے اوپر رکھا، بالوں کو پکڑا، جھنجھوڑا، دوسرا ہاتھ داڑھی کو پکڑا اور ایسے پکڑ کر کے جھنجھوڑنا شروع کیا. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، آپس میں لڑ پڑے، گتھم گتھا ہو گئے. پھر بھی نبی، نبوت میں کوئی شک تو نہیں آیا، پھر بھی نبی. حضرت ہارون فرمانے لگے اے موسیٰ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. حضرت ہارون فرماتے ہیں اے موسیٰ چھوڑ دے، میری داڑھی کو بھی چھوڑ، میرے بالوں کو بھی چھوڑ دے. میں نے پوری کوشش کی تھی، یہ باز نہیں آئے، یہ باز نہیں آئے. اب مجھے بتلائیے، موسیٰ بھی لڑ پڑے کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، آپس میں لڑ پڑے، گتھم گتھا ہو گئے. کیا مجھے بتلائیے، میں کھڑا ہو جاؤں اور انگلی اٹھاؤں موسیٰ پر، میں کھڑا ہو جاؤں انگلی اٹھاؤں ہارون پر اور برابری کروں ہارون کی یا موسیٰ کی؟ مجھے کون سا اختیار ہے کہ میں نبوت کے بارے میں انگلی اٹھا کر کے کہوں کہ انہوں نے غلط کیا ہے یا درست کیا ہے؟ کیا ان کی نبوت میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا. اللہ اللہ. بات سمجھے؟ میں جہاں پہ پہنچانا چاہتا وہاں پہ پہنچے ہیں کہ نہیں؟ علی بھی صحابی، معاویہ بھی. یارو کدھر چلے گئے؟ سمجھ نہیں آ رہی. علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، اور گتھم گتھا ہو گئے، آپس میں اختلاف پڑ گیا، جھگڑا ہو گیا. اب مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور دھڑا بندی کروں علی کی، انگلی اٹھاؤں معاویہ پہ، یا دھڑا بندی کروں معاویہ کی اور انگلی اٹھاؤں علی المرتضیٰ پہ؟ یہ کس نے مجھے اختیار دیا ہے؟ مجھے بتلائیے کہ آج کا مسلمان
علی کے ساتھ مجھے بتلائیے گا آج کا مسلمان علی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا ہے یا حسن و حسین؟ حسن و حسین زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ علی جب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، بعد میں حسن و حسین کا وقت آیا، توجہ فرمانا، بعد میں حسن و حسین کا وقت آیا، کیا حسن و حسین نے امیر معاویہ کے ساتھ جھگڑا کیا؟ کیا حسن و حسین نے امیر معاویہ کے ساتھ نفرت کی؟ اور جو ان لوگوں کو بدلا، یہ وہ امیر معاویہ ہیں جن کے ہاتھ پہ علی کے بیٹے حسن نے بیعت کی ہے، یہ وہ امیر معاویہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ حضرت حسین نے بیعت کی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر امیر معاویہ کی کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ آج تو کھڑا ہو کے امیر معاویہ پہ بکواس کرتا ہے۔ حضرت حسن و حسین مدینے سے نکلتے ہیں اور شام جا کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ محبت تھی، پیار تھا، اتفاق تھا، نہیں لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کون علی المرتضیٰ اور کون صحابہ کے دلوں کے اندر علی المرتضیٰ کی کتنی محبت، کتنا پیار ہے، اور یہ کتنی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ بھائی دیوار چھوڑ کے آگے ہو کے بیٹھے، بار بار یہ کہنا اچھا نہیں ہوتا، آگے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہونے لگی ہے، رشتے کی بات آئی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ رشتے کی بات آئی۔ اب مجھے بتائیے گا کہ جن کی بیٹیاں ہیں یا جن کی بہنیں ہیں، وہ اپنی بہنوں کی باتیں یا اپنی بیٹیوں کی باتیں کسی دشمن کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ گھر کی باتیں کی جاتی ہیں جن سے محبت ہو، جن سے پیار ہو۔ میرے پیغمبر اب فاطمہ کی شادی کرنے لگے ہیں۔ یہ کہتا ہے بے ایمان کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ابو بکر اسلام کو چھوڑ گئے، عمر اسلام کو چھوڑ گئے، علی حضرت عثمان اسلام کو چھوڑ گئے۔ بکواس کرتا ہے، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بلاتے ہیں ابو بکر میری بات سنو، جی یا رسول اللہ۔ عمر میری بات سنو، جی یا رسول اللہ۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرنی ہے، اب مجھے کوئی رشتہ تلاش کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے کیا کہنے، کیا مقام ہے محبت کا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، رشتہ تلاش کیجئے۔ باتیں کی، ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے، چل دیے۔ ابھی راستے میں چل رہے تھے، سامنے دیکھا علی المرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے؟ علی المرتضیٰ سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر نے، عمر نے بلایا، علی بات سنو۔ جی علی مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو جائے، سبحان اللہ، اگر تمہارے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، میں تو مطمئن ہوں، راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر عمر فرماتے ہیں جاؤ، ہم گراؤنڈ تیار کر کے آئے ہیں، جاؤ پیغمبر کے ساتھ بات کرو۔ علی جاتے ہیں،
جا کے بات کرتے ہیں، میرے پیغمبر سے بات کی، آقا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر گئے، خاموش۔ 2 دفعہ بات کی، علی تو پریشان ہو کے اٹھ کے واپس آ گئے۔ سیدھے ابو بکر کے پاس، نفرت تھی نا دلوں کے اندر، کیا نفرت تھی، واپس سیدھا ابو بکر کے پاس آتے ہیں، عمر کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے کہ میں نے تو جا کے بات کی ہے، آقا نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر، سبحان اللہ، ابو بکر فرماتے ہیں اے علی، مبارک ہو، مبارک ہو تم کو کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا۔ علی کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پسند نہ آیا ہو، کہ میری بات اچھی نہ لگی ہو، ممکن ہے کہ آپ منع کر دیں، ابھی میں مبارک نہیں لوں گا۔ حضرت علی کو تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ کو میرے پیغمبر علیہ السلام بلاتے ہیں، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ علی تشریف لاتے ہیں، جب علی آئے تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی، گھر میں کوئی چیز، کوئی سامان ہے کیا تیرے ساتھ؟ اگر میں فاطمہ کا رشتہ طے کر دوں تجھے منظور ہے؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں تو خوش ہوں، راضی ہوں۔ کیا گھر کے اندر کوئی سامان ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ شادی کے لیے تیاری کا سامان کوئی نہیں؟ حق مہر کے لیے کچھ پیسے یا کوئی چیز؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ اکبر، یہاں پہ اب دیکھیے گا کہ علی کے ساتھ صحابہ کو نفرت ہے، صحابہ کو دشمنی ہے علی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اور کیا ہے؟ میرے پاس گھوڑا ہے، تیر ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، میرے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی ہے علی المرتضیٰ کی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کروں گا آگے جا کے، آقا فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، زرہ پکڑو، زرہ جو جنگ میں بلٹ پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے تلواروں سے بچنے کے لیے، زرہ پکڑو اور جاؤ بیچ کے آؤ بازار میں، اور شادی کا جو ہے سامان تیار کرو۔ علی خوشی خوشی سے نکلے، اب ان کی خوشی کے کیا کیا کریں، میں قربان جاؤں علی المرتضیٰ کی عظمت۔ علی نکلتے ہیں، زرہ پکڑی ہوئی ہے، اندر سے خوشی ہی خوش ہے۔ جب بازار کی طرف جاتے ہیں تو قربان جان، سامنے 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 سیدنا عثمان نظر آتے ہیں۔ عثمان ایک معروف تاجر ہے، مکے کے معروف تاجر عثمان نظر آتے ہیں۔ عثمان فرماتے ہیں علی کدھر جا رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور میں زرہ بیچ کے اپنی شادی کی تیاری کرنے لگا ہوں۔ اچھا دیکھیے گا، محبت دیکھیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ زرہ کتنے کی ہے؟ مجھے دے دو۔ جی ٹھیک ہے، لے لیں۔ اب زرہ کتنے کی تھی؟ 100 درہم کی، 200 درہم کی۔ حضرت عثمان چونکہ مکے کے معروف تاجر تھے، بڑا پتہ تھا، بڑا علم تھا، فرماتے ہیں کہ علی اس کے کنڈے گنو کہ اس کے کنڈے کتنے۔ علی نے جب کنڈے گنے کہ کنڈے تھے 400 کنڈا تھا، فرمایا کہ 400 کنڈے ہیں۔ حضرت علی کو عثمان نے 400 درہم دے دیے۔ زرہ تھی 100-150 درہم کی، 400 درہم دے دیے، جاؤ۔ زرہ لے لی، درہم دے دیے۔ علی واپس پلٹے، چل پڑے، ابھی نکلے ہی تھے، پیچھے سے آواز آتی ہے علی۔ اب علی سوچ میں پڑ گئے کہ شاید عثمان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا، اتنی مہنگی زرہ، پیسے اتنے مہنگے، عثمان کا کہیں ارادہ تو نہیں بدل گیا، یہ واپس تو نہیں مانگنے لگے۔ واپس پلٹے، جی عثمان
عثمان فرماتے ہیں کہ آپ کا رشتہ پکا ہوا میرے مصطفیٰ کے گھر میں، سبحان اللہ، قربان جاؤ اے علی، یہ درہم بھی لے جاؤ، یہ زرہ بھی لے جاؤ، زرہ بھی لے جاؤ، درہم بھی لے جاؤ، اور یہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ ہے، شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ اب شادی کی تیاری کون کر رہا ہے؟ غور کیجئے، صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ عداوت تھی، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی تھی، اور مجھے بتائیے، جاؤ پوچھو کالے دل والوں سے کہ علی کا رشتہ مانگنے والے کون؟ صحابہ۔ علی کی شادی کے اخراجات برداشت کرنے والے کون؟ صحابہ۔ علی کی طرف سے نکاح کے گواہان بننے والے کون؟ صحابہ۔ اور سیدہ فاطمہ کی طرف سے گواہان بننے والے کون؟ صحابہ۔ نکاح پڑھانے والے محمد رسول اللہ ہے۔ میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من احب علی جن فقد ابغضنی، من احب علی جن فقد احبنی، اور جس نے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میں محمد کے ساتھ محبت کی۔ صحابہ تو علی کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، خود اپنے، مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ کو سمجھ آئی ہو، خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی ذات، اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ ذیشان علی ہے۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میرے پیغمبر کے اس صحابی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو نہ ابو بکر کی فضیلت ہے، نہ عمر کی فضیلت ہے، نہ یہ شان ملی عثمان کو، یہ کسی صحابی کو یہ شان نہیں ملی جو شان ملی ہے علی المرتضیٰ کو۔ کون سی شان ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت یہ ہے، علی وہ واحد صحابی ہے کہ جن کی پرورش، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے خود کی، بچپن گزارا میرے پیغمبر کی گود میں۔ اللہ اللہ اللہ، اعلیٰ، خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں ہر دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کے بستر پہ کون لیٹا؟ کون لیٹے تھے؟ علی المرتضیٰ لیٹے تھے۔ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام کے بستر پہ لیٹے، میں نے ہاتھ باندھ کر علی المرتضیٰ سے سوال کیا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ تو مشکل کشا ہیں، سمجھ آئی؟ اے علی المرتضیٰ، لوگ آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں، آپ شیر خدا ہیں، باہر ننگی تلواریں ہیں، باہر دشمن ہیں، آپ صاحب ذوالفقار ہیں، باہر ننگی تلواریں، آپ شیر خدا، باہر ننگی تلواریں، آپ مشکل کشا۔ اے علی، مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے میرے مصطفیٰ کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ آپ تو مشکل کشا تھے، آپ نے بھیج دیا، آپ نے بھیج دیا۔ مشکل کشا بھیج رہا ہے ننگی تلواروں کے پاس، علی اپنے پیغمبر کو
آپ خود جا کے بستر پہ کیوں سو گئے؟ کیوں سو گئے؟ مشکل کیوں نہ حل کی؟ علی کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جس نے مجھے سلا دیا، اس سے پوچھ جس نے مجھے سلا دیا۔ اللہ اللہ، علی شیر خدا، علی باہر تلواریں ہیں، علی شیر خدا، علی تلوار والے، علی مشکل کشا، باہر ننگی تلواریں۔ جواب ملا، اللہ سے میں نے پوچھا کہ اے رب کائنات، تو نے علی المرتضیٰ کو کیوں سلا دیا؟ یہ مشکل کشا تھے، یہ بھیج دیتے میرے پیغمبر کے ساتھ اور مشکل حل کر دیتے، تو نے مشکل کشا کو بستر پہ کیوں سلا دیا؟ رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اسی لیے تو سلایا تھا، میں نے اسی لیے تو سلایا تھا کہ وہ مشکل کشا تھے۔ نہیں سمجھے؟ اب بات نہیں سمجھے؟ میں نے سلایا ہی اسی لیے تھا کہ وہ مشکل کشا تھے۔ لوگ یہ مت سمجھے کہ علی ہوتے، علی تھے، علی تھے تو پیغمبر مشکل سے بچ گئے۔ میں رب کائنات بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا صرف ایک خدا، مشکل کشا حاجت روا صرف ایک خدا، دستگیر صرف اللہ، داتا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، غوث الاعظم صرف اللہ۔ یہ مت سمجھیے کہ علی تھے تو پیغمبر کو علی نے بچایا۔ میں نے پیغمبر کو اکیلا بھیج کر کائنات والوں کو بتلا دیا کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خود اپنے آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان، وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ کتنا عظیم، دیکھ لو ایمان علی ہے، خود اپنے آپ دیکھ لو یہ پہچان علی ہے۔ مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی، مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی۔ اصحاب محمد سے الفت بھی مثالی، صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے، خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان علی ہے۔ علی المرتضیٰ سے نا کسی نے سوال کیا کہ اے علی، پوری کائنات میں سب سے بہادر کون ہے؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے بہادر امت محمدیہ کا سب سے بہادر شخص۔ پوچھنے والے نے یہ سوچا کہ شاید علی یہ کہیں گے کہ بہادر میں خود ہوں، میں شیر خدا ہوں۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ کائنات کا بہادر ترین شخص، امت محمدیہ کا بہادر ترین شخص ابو بکر ہے۔ ابو بکر پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ آپ تو شیر خدا ہیں۔ کہنے لگے تب میں چھوٹا تھا جب ابو بکر سینہ تان کے محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ آج میں محمد کے جسم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، جو پتھر لگے گا میں ابو بکر کو لگے۔ اس وقت سب سے بہادری ابو بکر نے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ وقت ہو چکا ہے، ہم اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور انہی اشعار پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ علی المرتضیٰ، کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی؟ علی کون؟ جس سے حضرت عمر نے، یہ بات سنیے گا، جس سے حضرت عمر نے اپنے لیے رشتہ مانگا علی کی بیٹی کا، تو علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی
حضرت عمر سے کروا دی۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ حضرت حسن و حسین کی ہمشیرہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، حضرت محمد رسول اللہ کی نواسی ہے اور عمر کی بیوی ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ آپس میں ان کی دشمنی تھی؟ یہ تو آپس میں رشتہ ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ علی المرتضی ہے پیر ہمارا، علی علی ہے روشن تارا، علی علی ہے پیر ہمارا، علی علی ہے روشن تارا، علی علی مرہب کو مارا، علی علی خیبر کو اکھاڑا، علی علی دی کو ہے نکھارا، علی علی کعبے کو نکھارا، علی علی توحید سکھائی، علی علی توحید کا داعی، علی علی حق کا راہی، علی علی آقا کا سپاہی، علی علی صدیق کا بھائی، صدیق کا بھائی، صدیق کا بھائی، فاروق کا بھائی، عثمان کا بھائی، معاویہ کا بھائی، ہے قیمتی جوہر کعبے کا گوہر، ہے قیمتی جوہر کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، عائشہ کا بیٹا، عائشہ کا بیٹا، عائشہ کا بیٹا، ہے باب علم کا، ہے باب علم کا، اے باب علم کا، جب لب کو کھول لے، جب لب کو کھول لے پھر موتی رو لے، جب لب کو کھول لے پھر موتی رو لے، ہر دل یہ بول لے، ہر دل یہ بول لے، ہے کفر پہ بھاری قرآن کا کاری، قرآن کا کاری، ملی ہم کو خبر ہے، اب پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا، ملی ہم کو خبر ہے، وہ ایک بشر ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، ملی ہم کو خبر ہے، علی علی ملی ہم کو خبر ہے، وہ ایک بشر ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ہے، رب کا منگتا، وہ کس سے مانگنے والا تھا؟ وہ کس سے مانگنے والا تھا؟ اللہ سے مانگنے والا تھا، اللہ کا بندہ ہے، رب کا منگتا، یہ اللہ سے مانگنے والا، اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں، ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم علی کو مشکل کشا مانے، نہیں بھائی، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور علی سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور توجہ فرمانا، علی کے دشمن پہ لعنت کیا نہیں کرتے؟ علی کے دشمن پہ لعنت، فاطمہ کے دشمن پہ، ہم جس طرح علی کے دشمن پہ لعنت بیچتے ہیں، ہم فاطمہ کے دشمن پہ بھی لعنت بیچتے ہیں، حسین کے دشمن پہ لعنت، حسن کے دشمن پہ لعنت، عثمان کے دشمن پہ، فاروق کے دشمن پہ، ابو بکر کے دشمن پہ، معاویہ کے دشمن پہ، عائشہ کے دشمن پہ، یہ تمام اصحاب کے دشمنوں پہ لعنت ہے۔ اور یاد رکھے کہ جس کے دل کے اندر اصحاب رسول کی محبت نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی ایمان نہیں۔ جس کو اصحاب کے ساتھ پیار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ آج علی کے جو ماننے والے ہیں نا، ان کی کتاریں دیکھیں، ان کے وہ دیکھیں کہ علی کو ظاہری طور پہ ماننے والے کون ہیں؟ جتنے بھی چرسی ہیں، جتنے بھی بھنگی ہیں، جتنے بھی نشئی ہیں، بے نماز ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ نعرہ مارتے ہیں علی کا، علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہ بھی بتیرے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر پیچھے دیکھیں گے کہ پیچھے صدیقین کی لائن ہوگی، عمر دیکھیں گے پیچھے فاروقوں کی، عادلوں کی لائن ہوگی، عثمان دیکھیں گے کہ سخیوں کی لائن ہوگی، اور علی دیکھیں گے تو ان کے پیچھے یہ بغیوں کی لائن ہوگی۔ مجھے یقین ایمان سے بتائیے کہ جب علی یہ دیکھیں گے
کہ میرے پیچھے سارے بنگی کھڑے ہیں، چشی پر کھڑے ہیں، کیا علی جوتا علی لال کے جُتی کیا کرتے تو ہم بھائی لگیا سا تے پھر انج دی پتہ نہیں کتھوں آواز کر کے آنے علی اور انہیں نال پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ محبت نہیں ہے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ علی کو مانو اور علی کی بھی مانو، علی کی بھی ماننے والا یہ ہے اصل مسلمان، یہ ہے مومن، یہ ہے پکا مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی کی وجہ سے دو لوگ جہنم میں جائیں گے، دو قسم کے، ایک علی کی شان کو زیادہ بڑھا دینے والے، مشکل کشا تو حاجت روا تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور علی کی شان کو گھٹا دینے والے کہ علی کون ہے، علی کی وہی ہے نا جو دوسرے نے، بھائی ایسے نہیں، علی تو میرے پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہیں، اور جو علی کی شان ہے وہ کسی کی شان نہیں ہے۔ علی کی شان کو بڑھا دینے والے جہنم میں جائیں گے، اور علی کی شان کو گھٹا دینے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور علی کو ویسے مانو جیسے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل